یہ بھوکے رہ کے بھی اس پہ صبر کرنے کی تلقین دے رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میری گنہگار امتیوں کی بخشش فرما دے۔ میرے پیارے دوستو، ان کے بھوکے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم گنہگار بخشے جائیں۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رمضان پاتے ہیں اور بغیر روزے کے بازاروں میں جا کر جو ہے کہیں پان اور گٹکا کھا رہے ہیں، کہیں سگریٹ پھونک رہے ہیں، کہیں حقہ بازی کر رہے ہیں، کہیں شراب زنی کر رہے ہیں، کہیں جوا کھیل رہے ہیں، یعنی تمام برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور رمضان کا کو احترام بھی نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، اتنا مبارک دن، اتنا بہترین دین پانے کے بعد بھی ہم اپنی بخشش نہیں کرا رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے نجات نہیں پا رہے ہیں، ہم نے جو ہے بین نہیں کیا اپنے گناہوں پہ، اپنی عادتوں پہ۔ لیکن میرے پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگار امتیوں سے محبت فرمایا اور ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کہ ہم نبی کی امت میں ہو کر، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر، ہم جو ہے نبی کی چاہت کو اپنے سینے میں رکھ کر کہیں شراب کھانے میں دکھائی دے رہے ہیں، کہیں جوا کھانے میں دکھائی دے رہے ہیں، کہیں بازاروں میں پان اور گٹکا کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں لوگوں کی جو ہے بے عزتی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر کہیں جو ہے ہم اپنے زبان سے کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ میرے پیارے دوستوں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یہ نبی کے غلام ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔